8ویں پارے کا آغاز ہے۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں یہ بات تھی کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ گئی تو ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے۔ تو 8ویں پارے کی آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسی وہ نشانیاں مانگتے ہیں ساری دکھا دی جائیں تب بھی وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آئے اور کہے کہ دیکھو یہ میرے رسول ہیں، فرشتے کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ مردے زندہ ہو جائیں اور وہ ہمارے پاس چل کر آئیں، پھر ہم مردوں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو خبریں دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ خبریں سچی ہیں؟ اگر مردے ہمیں بتائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، الموت مانے مردے، اور ان سے مردے گفتگو کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، قبلاً مانے سامنے، ہر چیز ہم ان کے سامنے اٹھا لاتے، ما کانوا لیؤمنوا، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ جسے ایمان کی توفیق دے انہیں ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ باقی ان لوگوں کی ضدیں ایسی ہیں کہ جو بھی نشانی دیکھ لیں یہ ماننے والی قوم نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ جنات اور انسان ان میں جو شریر ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں شرعی اصطلاح میں شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک تو شیطان ابلیس لعین بڑا شیطان ہے، اس کے علاوہ تمام جنات کہ جو شریر ہیں جو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی شیطان ہے، اور تمام انسان جو بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی عیسائی ہندو ہیں، بت پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور وہ دوسروں کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے شیطان ہیں۔ وہ انسانی شیطان ہے اور پہلے والے جنات میں شیطان ہے۔ تو فرمائیں کہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ نبی کے خلاف انسانی اور جنات کے شیطانوں نے محاذ بنایا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ایسے لوگ خود اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، دوسروں کی آخرت برباد کرتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں انہیں ایمان لانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا لکل نبی، ہم نے کیے ہر نبی کے لیے عدوا، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان، جنات میں سے شیطان، یوحی بعضهم الی بعض، کہ ایک دوسرے پر خفیہ بات ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، زخرف القول، بات کی بناوٹ کے ذریعے، زخرف کہتے ہیں سجاوٹ، تو بات تو گندی ہوتی ہے لیکن اس کو سجا کر وہ پیش کرتا ہے، غروراً، دھوکہ دینے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہو کہ یورپ کا جو نظریہ ہے وہ گندا نظریہ ہے، جانوروں جیسا نظریہ ہے، لیکن انہوں نے زخرف القول کیسے کیا، اس بات کو سجاوٹ سے سجا کر کیسے پیش کیا، جیسے زہر ہے، زہر کو حلوے میں ڈالا جائے، اچھے جو کھانے میں ڈالا جائے اور اسے سجا کر پیش کیا جائے، تو انہوں نے زہر کو کیسے سجا کر پیش کیا، کہنے لگے ہم تو انسانی آزادی چاہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ انسان کو ہم جانور بنانا چاہتے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو آزادی چاہتے ہیں۔ جس طرح جانور آزاد ہے، وہ نر جو ہے جس بھی مادہ سے اس کی الیگ سلیگ ہو جائے وہ اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، تو انسانوں میں بھی ہونا چاہیے کہ مرد اور عورت کے اندر آپس میں
انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو وہ جو چاہیں کریں، اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے خاص طور پر یورپ میں، ہالینڈ میں یہ ذہن ان لوگوں نے دیا کہ جس طرح جانور، اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ نر اور مادہ جب وہ تعلقات قائم کرتے ہیں تو انہیں کسی کمرے میں بند ہونے کی اور چھپنے کی ضرورت نہیں، تو انسانوں پر یہ پابندیاں لگانا تو ظلم ہے۔ تو انہوں نے شاہراہوں پر اور رستوں کے اندر یہ گندے کام کرنے شروع کر دیے۔ نیو یارک کے اندر سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک تنظیم ہے جو جلوس نکالتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جانور لباس کا پابند نہیں تو انسان لباس کا پابند کیوں ہے؟ وہ ننگوں کا جلوس نکلتا ہے، اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب ہوتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ افراد نیو یارک کی گلیوں میں آتے ہیں۔ اس دن سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں اور یہ گلیوں میں بالکل یعنی جسم پر ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ نکلتے ہیں۔ تو اب بتائیے، یہ گندگی ہے، انسان بننے کے باوجود اب جانور بننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کیسے حسین پیرائے میں ڈالا کہ جی ہم انسان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں کے بعض مفکر، نام نہاد اسکالر، بے پردگی کی بات کرتے ہیں، بے حیائی و فحاشی جو پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں، دور کے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہے۔ یعنی بے حیائی کو انہوں نے، بے پردگی کو عورت کی آزادی، ملک کی ترقی اور دور کے تقاضوں کو جدت کا نام انہوں نے دے دیا۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں۔ فرمایا زخرف القول غرورا، وہ خفیہ بات دل میں ڈالتے ہیں، بات کو بناوٹ کے ساتھ، غروراً دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے جب دوستوں میں جاتے ہیں تو بری صحبت کی وجہ سے بچوں کا ذہن بالکل خراب ہو جاتا ہے، ماں باپ کی وہ کوئی بات ہی نہیں سنتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستوں کی گیدرنگ کے اندر وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ وہاں پر یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے وہ تو بزدل ہے، وہ تو ڈرپوک ہے، اسے ممی اور ڈیڈی کا نام دیا جاتا ہے، یہ تو ممی ڈیڈی ہے۔ اگر بچہ کہے نا کہ مجھے ابو نے کہا تھا کہ 11 بجے گھر پہ پہنچ جانا، امی نے کہا تھا 11:30 بجے پہنچ جانا، بھائی میں تو جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، سارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے بھائی یہ تو اب دیکھیں ماں باپ کی فرمانبرداری اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن انسانی شیطانوں نے کیا کیا کہ اس اچھی چیز کو برا بنا کر پیش کیا، اور ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ بری چیز ہے، تو انہوں نے اس برائی کو بہادری کا نام دے دیا۔ اسی طرح کوئی عورت اگر بے تکلفانہ گھر میں کوئی مہمان آئے، شوہر کے دوست آ جائیں، اسی طرح کے اور جو نامحرم آ جائیں، تو وہ بے تکلفانہ ان کے سامنے آ جائے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، بچے کیسے، یہ کیا ہے، وہ کیا، ہنسی مذاق، تو یہ بے شرمی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو دنیا نے کیا نام دے دیا؟ بڑی بولڈ ہے، بڑی بے باک ہے، بڑی وہ ماڈرن ہے، بڑی سمجھدار ہے، بڑی روشن خیال ہے۔ اور جو خاتون وہ ایسا نہ کرے، کہتے ہیں اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، زمانے سے تو وہ ساتھ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سب شیطانی وار ہے کہ زخرف القول یاد رکھیے گا، کیا فرمایا قرآن نے؟ زخرف القول، گندگی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ ایسے ہی مثال ہے کہ خنزیر، سور گندا ہے، اس کے گوشت کو سجا کر پکا کر سامنے رکھ دیا جائے تو چاہے جتنی بھی خوشبوئیں لگا دی جائیں اور کتنی ہی اچھی ڈش کے اندر ہو، اے سی چل رہا ہو، ٹیبل پہ پڑا ہوا ہو، شراب کتنی اچھی بوتل کے اندر ہو، لیکن وہ گندگی تو گندگی ہے۔ مسلمان ان چیزوں کی طرف اس کے ظاہری حلیے سے متاثر نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین رکھتا ہے تو اس کا یہ یقین ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے گندا کہا وہ گندا ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا، تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یعنی یہ انسانی اور جنات کے جو شیطان ہیں وہ ایسے وسوسے ڈال ہی نہ سکتے، لیکن اللہ نے اختیارات دیے، دنیا کو دارالامتحان بنا دیا اور لوگوں کو امتحان میں ڈالا گیا۔ اب کون ہے
ان کی باتیں مانتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے؟ فذرہم وما یفترون، تو آپ انہیں چھوڑ دیں ان کی بناوٹوں پر، یعنی جو یہ من گھڑت وما یفترون، جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کو اسی حال میں چھوڑ دیں، اللہ انہیں رسوا کرے گا، سزا دے گا، اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، یہ شیاطین وسوسہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ جھک جائیں ایسی غلط باتوں کی طرف۔ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جھک جائیں، افئدہ مانے دل، ان لوگوں کے دل جھک جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو شیطانی باتوں سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور اس لیے کہ وہ اس غلط بات کو پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ وہ گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ تو شیطانی باتوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف جھک جاتے ہیں اور وہ گندگی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال اس معاشرے کے اندر ہے۔ لیکن اگر یہ تصور قائم ہو جائے اور غالب ہو جائے ذہن پر کہ مجھے مرنا ہے، یہ میری آخری صبح ہے، یہ میری آخری رات ہے، فلاں اچانک مر گیا، فلاں اچانک بیمار ہو گیا، تندرست آدمی تھا، اچانک سے وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، جب وہ سوچ غالب ہو جائے گی تو پھر شیطانوں کی گندگیاں انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آخرت کا تصور، موت کا تصور، یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، یہ دنیا کے لوگ کوئی کام نہیں آئیں گے، مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اگر رب ناراض ہو گیا اور دنیا میں کوئی مصیبت آئی تو یہ میری مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ جب یہ تصور قائم ہو جاتا ہے پھر بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر وہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتا، اور لوگ ہنسیں، ملامت کریں، تانا دیں، طنز کریں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کسی کے ٹینشن میں نہیں آتا، وہ کسی بات کا فکر مند نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے اور اپنے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار یہ کہنے لگے کہ ایسا کریں، آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیں، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی سنائیں اپنی باتیں، ہم بھی سناتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے والا بتا دے کہ دونوں میں سے حق کون ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا؟ جب اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس نے فیصلہ نازل کر دیا تو مجھے کوئی اور کسی اور سے، کسی غیر اللہ سے فیصلہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے، بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو شک نہ کرنا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تمہارے رب کے کلمات، تمہارے رب کی باتیں سچ اور انصاف میں پوری ہیں، وہ سچی باتیں ہیں، انصاف والی باتیں ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے جمہوریت، جمہوریت، اکثریت، اکثریت، آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا۔ تو اکثریت کو بنیاد بنا کر انسان اگر اپنی زندگی گزارنا چاہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس بات میں اکثریت کو بنیاد بنا رہا۔
اگر اکثریت سے اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھیں اکثریت لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بنیادی غلط ہے، کیونکہ ہمیشہ دنیا کے اندر کافروں کی اکثریت رہی ہے۔ کافروں کی کیا رہی ہے؟ اکثریت رہی ہے۔ اس وقت بھی تقریباً 80% یا 85% دنیا میں کافر ہیں۔ پھر جو 15% مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں سے اکثریت بے نمازیوں کی ہے، جھوٹ بولنے والوں، رشوت لینے دینے والوں، سود لینے دینے والوں کی، ماں باپ کو ستانے والوں کی، ظلم و ستم کرنے والوں کی، کرپشن کرنے والوں کی، یعنی لاکھوں مسلمانوں سے ایک ہوگا کوئی کہ جو واقعی متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو اگر یوں دیکھا جائے تو پھر تو اکثریت بے نمازیوں کی، چوروں لٹیروں کی ہے، کرپشن کرنے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی۔ تو ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ ہمیں چلنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی وہ سچی خبر ہے، حضور نے جو خبر دی وہ سچی خبر ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ حضور کا جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کی اکثریت قیامت تک وہ صحیح عقائد پر کاربند رہے گی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کی رحمت ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہ قیامت تک وہ صحیح عقائد پر رہے گی۔ ہاں اعمال سب کے صحیح ہوں گے اکثریت کا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو حضور نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کی اکثریت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائیں گے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں ضرور پڑ گئی ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے اکثریت جو ہے وہ صحیح عقیدے پر قائم رہے گی، اور مسلمانوں کی اکثریت شرک سے اور بدعت سے محفوظ رہے گی۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ جب گمراہی پھیل جائے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کی اکثریت کا راستہ پکڑ لینا۔ مسلمانوں کی اکثریت جس راستے پر ہو وہ سیدھا راستہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہے۔ لیکن اعمال کے اعتبار سے اکثر مسلمان بے نمازی ہیں، تو ہم اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اور اگر پوری دنیا میں دیکھیں، لوگ اکثر کہتے ہیں نا جناب ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ و مولوی لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ملاؤں کی باتیں دنیا سے بالکل جو کٹی ہوئی ہیں۔ دنیا جا رہی ہے، ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی؟ وہ چاند پہ پہنچ گئی۔ اور ملا لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ابھی یہ یہاں پر اگر بال خشک رہ گیا تو پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ ملا لوگ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو اکثریت چاند پہ پہنچے، جہاں بھی پہنچے، تو چاند پہ پہنچ گئی تو ٹھیک ہے، اگر پہنچی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثریت دین سے دور ہے تو یہ ہمارے لیے بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تو کہنا مانے، اکثر من فی الارض، جو لوگ زمین میں ہیں ان میں سے اکثریت کا تو کہنا مانے۔ پھر سنیں وَإِن تُطِعْ، اس کی آیت آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ نہیں کہنا، کبھی بھی نہیں کہنا زندگی میں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا جائے جہنم میں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، اور رسول اللہ کے فرمان کے ذریعے جانا ہے، حضور کی اتباع سے جانا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تو کہنا مانے، اکثر من فی الارض، زمین میں جو بھی ہیں ان میں سے اکثریت کا اگر تو کہنا مانے، اکثر لوگوں کی باتوں پر چلے کہ لوگ اکثر کیا کہہ رہے ہیں، یضلوک، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ قرآن کا فرمان بالکل واضح ہے، بس یہ ذہن سے آج نکال ہی دینا۔ جی بے پردگی بڑی عام ہو گئی ہے، بدنگاہی بڑی عام ہے، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں ہوتا، سب یہ کر رہے ہیں، اب بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑا ہی معیوب لگتا ہے، ہم اپنی نگاہ نیچی کر کے چلے، ہم عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر دیں، خاندان میں جاتے ہیں تو ہاتھ نہ ملائیں نہ محرم عورتوں سے، اور جناب یہ ہنسی مذاق نہ کریں، تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ ارے دنیا سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے، اور ایسی دنیا سے لگے رہیں گے ان کے ساتھ ہم جہنم میں جائیں گے، اللہ بچائے۔ تو ایسا جہنم میں جانے کا ہمیں شوق نہیں ہے۔
تو اکثریت، اب میں آپ کو کیا عرض کروں، آپ اگر پاکستان سے باہر چلے جائیں تو پاکستان میں بھی یہ حال ہے. پاکستان میں بھی ایسے خاندان ہیں کہ خاندانوں کی جو شادیاں ہیں ان شادیوں کی اکثر تقریبات ایسی ہیں کہ جس میں شریف آدمی جا بھی نہیں سکتا. عورتیں مرد سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل گھسے ہوئے ہیں، میوزک بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، شرابیں رکھی ہوئی ہیں. یا آج کراچی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کہ ایک جگہ پر بیان کرنے جانا تھا تو ایک ہال تھا، تو اس ہال کے اندر جانا تھا تو وہ اے اور بی اور اس طرح کے نام ہوتے ہیں، وہ غلطی ہو گئی تو ہم جانے لگے اس میں اے ہال میں، مثال کے طور پر بہت زور زور سے گانے بج رہے تھے. ہم نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہمیں بیان کے لیے بلایا ہے یا دعوت دی ہے، تو بندہ جو ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو پھر انسان دعوت ہی نہیں دیتا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ہال نہیں ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ عورتیں اور مرد سب مل کر پورا ہال، وہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، شادی کی تقریب تھی، اور سب مل کر ڈانس کر رہے تھے شراب پی کر، اور گندے گندے گانے بج رہے تھے. اب آپ بتائیے جن خاندانوں میں یہ چیزیں رائج ہیں، یا پاکستان سے باہر انڈیا کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، دبئی کے اندر، جہاں شادی کی تقریبات کے اندر یہ چیزیں لازمی ہو گئی ہیں، تو کیا ایک شریف آدمی جو شریعت کا پابند ہے کیا وہ جا سکتا؟ ہمیں ایسی دعوتوں کا بائیک آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ وہاں پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو جو داخل ہوگا اس پر بھی نازل ہوگا. کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کا مجمع بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہے، جو کسی کا مجمع بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہے، تو ہم بھی اسی میں شامل ہوں گے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تو کہنا مانے زمین میں موجود اکثر لوگوں کا، يُضِلُّوكَ وہ تجھے بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. اور یہ تو حضور نے پہلے ہی خبر دے دی. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ شاہراہوں پر گندے کام کریں گے تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ذرا سائڈ میں تو ہو جاؤ، ذرا سائڈ میں تو ہو جاؤ، اتنی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور یہ اسی بے حیائی کی طرف لوگ رواں دواں ہیں. ہم بتائیں نا کہ اگر ہمارے گھر کے برابر میں اگر ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہو بلکہ شراب بھی پی جا رہی ہو تو کیا پورے محلے کی ضرورت ہے جا کر وہ کہہ سکے کہ یہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ کوئی بول ہی نہیں سکتا. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے جاہل گمراہ باپ داداؤں کے کہنے پر چلتے ہیں، جو ان کے دماغ میں آتا ہے اس پر چلتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو صرف اندازے مارتے ہیں، تکے مارتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جیسے ٹی وی پر بیٹھ کر شریعت پر تبصرے کرنے والے جو بغیر علم کے تبصرہ کرتے ہیں، بغیر دلیل کے، ان کا یہی حال ہے. نہیں جناب ایسا تھوڑی ہے کہ دین میں اتنی سختی تھوڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لڑکے لڑکیاں کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اگر وہ تعلیمی مقاصد کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے اگر وہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، بس نیت صاف ہونی چاہیے، اتنا دین سخت تھوڑی ہے. اب یہ بتائیے اس کے پاس اس گفتگو کی کیا دلیل ہے؟ بتائیے. یہ صرف اندازے اور تکے مار رہے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو صرف کیا مار رہے ہیں؟ تکے مار رہے ہیں، اندازے مار رہے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون راستے سے بھاگ گیا ہے، جو بہکا ہوا ہے اللہ اسے جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت یافتہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس جانور میں سے کہ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کا گوشت کھاؤ.
اور اسے حرام نہ سمجھو کہ جس پر ذبح کے وقت کس کا نام لیا گیا؟ اللہ کا نام لیا گیا۔ ایصال ثواب کے جو جانور ہیں تو ذبح کے وقت کس کا نام لیا جاتا ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جو بکرا ذبح کرے تو کہے بسم الغوث، غوث پاک کے نام پر میں بکرا ذبح کر رہا ہوں؟ کبھی چھری پھیرتے ہوئے کہتا بسم اللہ اللہ اکبر؟ تو جب اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا تو اسے حرام سمجھنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا تم اسے نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، تو تم اپنی مرضی سے اسے حرام کیوں کہتے ہو؟ الا مد تررتم الیہ، الا مگر مد تررتم الیہ، جب تم اس سے مجبوری ہو، جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، مطلب یہ کہ جو چیزیں حرام ہے اسے نہیں کھانا، لیکن جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اتنے لقمے کھا سکتے ہو حرام کے کہ جس سے جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں۔ لَيُضِلُّونَ، گمراہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے حرام کہتے ہیں۔ اصل میں ان کی خواہشات کیا ہے؟ لوگ جب 11ویں 12ویں مناتے ہیں، چھٹی شریف مناتے ہیں تو اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں۔ اب جن کے دل میں اولیاء سے بغض ہے وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کھانے کو حرام کہہ دیا، حالانکہ حرام کہنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جانور ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی، درود پاک پڑھے گئے، دعا مانگی گئی، تو کس سے مانگی گئی دعا؟ اللہ سے۔ اور دعا میں کیا کہا گیا؟ اے اللہ جو کچھ کھانا پکایا گیا اور جو کچھ ہم نے پڑھا قبول فرما، اور اس کا ثواب حضور کو پہنچا، پھر حضور کے وسیلے سے فلاں 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 کو پہنچا، ہمارے باپ داداؤں کو پہنچا، تمام مسلمانوں کو پہنچا۔ 11ویں کی محفل ہو، 12ویں ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، سویم ہو، برسی ہو، چھٹی شریف ہو، یا عاشورے کا دن ہو، حضرت امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے وہ لنگر کیا جائے، سب میں طریقہ کار یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے زندگی بھر یہ طریقہ دیکھا، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ سارا ثواب پہنچا، سب اسی طرح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک نام کس کے لیے؟ اللہ کا۔ اور ایصال ثواب پہنچانا، اللہ کے نیک بندوں کو ثواب پہنچایا، لیکن کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو جسے نیاز کا یا لنگر کا نام دیا گیا، ایصال ثواب کا کھانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسے خنزیر سے بدتر کہتے ہیں۔ ہم نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کھانا آتا ہے، لے بھی لیتے ہیں، پھر اسے گٹر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، اور انہیں بعض ملاؤں نے اور مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، اور انہیں اس طرح گمراہ کر دیا کہ بھئی اس پہ تو چونکہ نام لیا گیا کہ یہ تو غوث پاک کو ایصال ثواب کے لیے ہے، تو نام آ گیا غوث پاک کا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، اور تمہیں کیا ہو گیا اگر تم مومن ہو تو کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا تم نہیں کھاتے؟ اور پھر آگے فرمایا گیا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی خاطر۔ تو ان لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ لوگ اللہ والوں کا نام نہ لیں، تو اللہ والوں سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اس کھانے کو حرام کہہ دیا اور اللہ پر جھوٹ باندھ دیا۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو وہ معتدین ہے، حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حلال کو بغیر کسی شرعی دلیل کے بلا وجہ حرام کہتے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ ہاں سب تو ٹھیک ہے، سب بھی ٹھیک ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا نام لیا گیا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ یہ بکرا غوث پاک کے نام کا ہے یا غوث پاک کی نیاز ہے؟ تو ان کو بخاری شریف کی پہلی حدیث نہیں معلوم۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے یا یہ کھانا غوث پاک کے نام کا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے یا لنگر ہے، تو مطلب چونکہ سب کا دل میں نیت یہی ہے، ایصال ثواب ہے۔ کیا نیت ہے؟ اور اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ تو عرف میں عام ہے، مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ تو عرف میں عام ہے۔ بھئی اپنے دادا کے لیے جب کوئی کھانا پکاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا کھانا پکایا ہے، یا میں نے اپنے دادا کے نام پر کھانا پکایا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے وہ حضور کے نام پر ہے، یہ جانور، یہ صدقہ جو ہے وہ میرے بچے کے لیے ہے۔ تو یہ جملے تو عرف میں بولے جاتے ہیں، اصل مقصد تو کیا ہے کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ایصال کیا جاتا ہے۔ تو ان جملوں کی وجہ سے، صرف ان جملوں کی وجہ سے اگر شرک ہو جائے تو پھر یہ بتائیے کہ ہم اپنے گھر کے مالک ہیں کہ اللہ مالک ہے؟ تو جس نے کہا کہ میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو وہ بھی مشرک ہو گیا کہ نہیں؟ یہ گاڑی ہماری ہے کہ اللہ کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جو کہے یہ میری گاڑی ہے وہ بھی مشرک ہو گیا۔ وہ اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ظاہری طور پر اس کی ملکیت میرے پاس ہے، حقیقی مالک تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس تمام جملوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ کھانا ایصال ثواب کے لیے پکایا گیا، اور ایصال ثواب چونکہ عام لوگوں کے لیے اگر کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، لیکن بزرگان دین کو ایصال ثواب کیا جائے تو ادبن ہم کہتے ہیں تحفتن، ہدیتن، نذرانتن۔ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، یہ ادبن الفاظ ہیں، لیکن سب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا گیا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور انہیں بھی یہ مسائل سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو غلط عقائد و نظریات سے محفوظ فرمائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا اور تم چھوڑ دو، ظاہر الاسم کھلا گناہ، وَبَاطِنَهُ اور چھپا ہوا گناہ، یعنی جو گناہ ظاہر ہیں وہ بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، اور جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہیں اسے وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر گناہ کر رہے ہوتے تو چھپ کر کرتے، ہم تو سب کے سامنے کرتے ہیں۔ گناہ جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے کیا جائے چاہے لوگوں سے چھپ کر کیا جائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، سیجزون ان قریب وہ سزا پائیں گے، بما کانوا یقترفون جو وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ یقترفون کا معنی کماتے تھے، جو وہ کماتے تھے یعنی جو گناہ کرتے تھے اس کی ضرور وہ سزا پائیں گے۔ ہم اپنا انداز یہ بنا لیں اگر قرآن سننے کا کہ ہر بات پر ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے جائیں اور اچھی اچھی نیتیں بھی ہم کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی قرآن سننے کا لطف ہمیں زیادہ محسوس ہوگا۔ اب ہم تصور کریں کہ یہ آیت کریمہ بظاہر کتنی مختصر ہے، لیکن وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، جو ہمارے گناہ ہیں ہم تصور میں لائیں، رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں،
اے اللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اے پروردگار تو ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، مما، اس جانور سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا، تو اللہ کا نام نہ لینا یا غیر اللہ کا نام لینا یہ ضرور جو ہے نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، لَيُوحُونَ ضرور وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، خفیہ باتیں ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، یعنی جو شیطانوں کی باتیں مانتے ہیں اور جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، شیاطین انہیں بہکاتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ تو لوگ جو تم سے جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، انہیں شیطان جو ہے جھگڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی دین میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم کو ماننا، دین میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم کو ماننا، گویا کہ وہ دوسرے کو رب بنانا ہے، اور ہمارا رب اللہ ہے، اس کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور رسول اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم، تو اس کے سامنے پھر دنیا کی کسی قانون، کسی آرڈر یا ماں باپ کی یا کسی کی بھی کوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ ان کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہی ہوں۔ تو فوقیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے نفرت عطا فرمائے اور ہر گناہ سے دوری عطا فرمائے۔